آ گئی ہو یا پیاس کی شدت نے مجبور کر دیا، کہا عباس نہ کربلا کی گرمی سے گھبرائی ہوں، جہاں بطول زادیاں جہاں رسول زادیاں بیٹھی ہیں، مجھ کنیز کی کیا مجال ہے، نہ پیاس کی شدت نے تنگ کیا۔ کہا پھر جانے کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں نجف جاؤں گی اور تیرے بابا علی کو شکایت کروں گی کہ عباس بھی زندہ ہو اور سادات کے بچے بھی پیاسے ہوں۔ عباس صبح سے سکینہ ہر خیمے میں 2 یا 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں صبح سے 9 مرتبہ گئی بھی ہے، 9 مرتبہ آئی بھی ہے۔ سکینہ کبھی کسی خوش مشکیزے کو پلٹا کے دیکھتی ہے، کبھی کسی خوش مشکیزے کو پلٹا کے دیکھتی ہے۔ عباس جب آخری مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آئی نا، میں شرمندگی سے سکینہ کا سامنا نہیں کر سکی۔ عباس میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بانی شریعت کی بیٹی تھی نا، قرآن کے احترام کو جانتی تھی، اس لیے سکینہ خاموش کھڑی رہی۔ عباس میں نے دیکھا، میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ عباس میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ جب کھڑے کھڑے سکینہ تھک گئی، ایک قدم اٹھاتی ہے، دوسرا رکھتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پہلا رکھتی ہے، پھر ایک مرتبہ آسمان کی طرف رک کر کے کہا، میرے اللہ سکینہ اتنی غریب ہو گئی، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو۔ ہاں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ننھی سکینہ خیمہ میں داخل ہوئی۔ چچا آپ آ گئے؟ چچا جان اگر ہو سکے تو گھونٹ پانی کا سوال۔ چچا اپنے لیے نہیں مانگ رہی، میرے اچھے ماں کا لیے پیاس سے موت کے قریب ہے۔ فرمایا سکینہ اجازت تو لے دے، پانی کا وعدہ میں عباس کرتا ہوں۔ جب کہا نے اجازت تو لے دے، کہا چچا جان میں نے سنا ہے جب کسی شریف کے پاس بیٹی کو لے کے جاؤ وہ منع نہیں کرتا، میرے بابا سے بڑھ کے دنیا میں کون شریف ہے؟ چچا جان مجھے ساتھ لے کے چلو، میں سفارش کرتی ہوں۔ اور ہاں جانے سے پہلے جناب سکینہ نے ایک ننھا سا مشکیزہ اٹھایا۔ آج بھی آپ جناب عباس کے علم کے ساتھ مشکیزہ دیکھتے نا، ایک ننھا سا مشکیزہ جناب سکینہ نے اٹھایا۔ کہا چچا ذرا چک جاؤ، میں یہ مشکیزہ خود آپ کو حوالے کروں گی۔ جناب عباس جھکے، جناب سکینہ نے کہا چچا اور جھکو، جناب عباس اور جھکے، کہا چچا آپ کا قد طویل ہے، میرا قد چھوٹا ہے، چچا اور جھکو، جھکتے 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 شہنشاہ وفا نے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سکینہ نے ننھا مشکیزہ چاچا کو حمائل کیا، کہا چچا مجھے اٹھا کے میرے بابا کے پاس لے چلو۔ ہاں جب آقا حسین نے اس عالم میں سکینہ کے ساتھ عباس کو آتے دیکھا نا، ایک مرتبہ گھبرا کے حسین نے کیا کہا، او بے قصروں کی پناہ عباس، او ٹوٹے دلوں کے آخرے عباس، او بہنوں کے آخری سہارے عباس، تو کس حالت میں آ گیا کہ میں تجھے منع بھی نہیں کر سکتا۔ کہا بابا جان میرے چاچا کو فقط پانی لانے کی اجازت دو، میرا چاچا جنگ نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ کہا سکینہ، میرے مولا فرماتے سکینہ تو صبح سے دیکھ رہی ہے نا، جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ کہا بابا میرا لیے سر نہ مر جائے۔ فرمایا سکینہ اپنے 6 ماہ کے بھائی کو بچانے کے لیے میرا پتی سلا کری الجوان موت کی طرف روانہ کر رہی ہو۔ سکینہ کہیں ایسا نہ ہو اور میرا بھی نہ بچے، تیرا بھی نہ بچے۔ سکینہ پھر نہ کہنا کہ شام کا زندہ۔ سکینہ نے اجازت لے دی۔ میرے آقا حسین نے دیکھا، عباس یہ کیا ہے؟ آقا تلوار ہے، تلوار کس کام آتی ہے؟ مولا جنگ کرنے کے۔ عباس یہ تلوار رکھتا، اس لیے کہ میں حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔
عباس اپنی تلوار کو رکھ دو، اس چیز کا نام ہے عباس۔ یہ ہے اطاعت کی انتہا۔ تلوار کو رکھ دیا۔ یہاں پہ روک کے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ اتنی اطاعت کی انتہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، کسی نے ایسے باتوں میں مولا عباس علمدار کا نام لے لیا۔ مولا اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ مولا جب اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے باتوں میں پھر نام لیا، میرے مولا پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اس نے محسوس کیا کہ جب میری زبان پہ نام عباس آتا ہے، آقا زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اس نے اپنے کلام میں کئی مرتبہ مولا عباس کا نام لیا۔ اس وقت میرے آقا نے سمجھا کہ یہ بار بار اس لیے نام لے رہا ہے، سوچنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو جانتا ہی نہیں میرے چچا نے ہمارے ساتھ کتنی وفا کی۔ تو اگر قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا رہے گا، میں قیامت تک زین العابدین اپنے چچا کے نام کے احترام میں کھڑا ہوتا جاؤں گا۔ ہاں اس کا بات کس کام آتی؟ مولا جنگ کے کام آتی۔ عباس یہ تلوار رکھتا، میں حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا عباس یہ تلوار رکھتا، عباس یہ زرہ کس کام آتی؟ مولا دفاع کے کام آتی۔ عباس کو یہ صرف اتنی اجازت ہے، ایک نیزہ لے اور یہ مشکیزہ لے۔ عباس پانی پی، جیسا تو نے سکینہ کو کہا، ایک نیزہ ہے اور 1000 کا مجمع، ہزاروں ملاؤں، تلواریں، نیزے، تیر اور لے کے لیکن تاریخ عالم کی نگاہ نے اس بات کو دیکھا، اکیلے ابو الفضل عباس کمرے بنی ہاشم نے کس طرح دریا پہ قبضہ کیا۔ دریا پہ قبضہ کیا، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، پانی سے بھر کے ایک مرتبہ گھوڑے اب ان کے جانوروں کی بھی آپ جو ہے نا عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ مولا عباس علمدار نے گھوڑے کو اشارہ کیا، پانی پینے۔ گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کیا۔ آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں 3 دن کا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ وہ کہتا ہے، گھوڑا کہتا ہے کہ پھر جس کا مالک پیاسا ہو وہ جانور کیسے پانی پیے، وہ گھوڑا کیسے پانی پیے جس کا سوار پانی نہ پی رہا ہو؟ کہا میں کیسے پانی پیوں کہ میرا آقا پیاسا ہے، آقا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اس وقت گھوڑے نے کہا تھا کہ اے عباس، اگر تیرا آقا اور تیرے آقا کے بچے پیاسے ہیں تو تیرے آقا پہ بھی گھوڑا بھی تو پیاسا ہے، میں تیرے آقا کے گھوڑے سے پہلے کیسے پانی پی لوں؟ اور بہتے دریا سے 3 دن کا پیاسا ہی باہر نکلا۔ مشکلہ بھرا لیکن خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ جب خیمہ گاہ کی طرف چلے ہیں، عمر سعد ملعون نے پڑھ کے اعلان کیا، خبردار یاد رکھنا، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا خیمہ گاہ تک پہنچ گیا قیامت تک فتح نہیں کر سکو گے۔ عباس کو یہی ملو۔ ہر طرف سے جناب عباس علمدار پر حملہ ہونے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ عباس صرف دفاع کر رہے ہیں اور جنگ نہیں کر رہے، تلوار بھی ساتھ نہیں ہے، ایک ملعون جو ہے وہ پیچھے سے چھپ کے آیا، سامنے سے نہیں حملہ کر رہا، سامنے سے دیگر فوجیں، اس ملعون نے پیچھے سے گھوڑا تیز کر کے آیا اور ایسا تلوار کا وار کیا، میرے مولا کا دائیں بازو شہید ہو کے گرا۔ جب بازو کٹ کے گرا نا، میرے مولا فرماتے علی اکبر کا صدقہ گیا۔ ایک ملعون نے بڑھ کے دوسرا وار کیا، میرے مولا کا بائیں بازو شہید ہوا۔ میرے مولا فرماتے علی اصغر کا صدقہ۔ اب بازو تو کٹ گئے، علم جو ہے اس کو بھی رسی مشکل سے کوئی دانتوں کی رسیوں سے تھاما اور گھوڑے کو کہا گھوڑا جتنی جلدی ہو سکتا ہے خیمہ گاہ کی طرف چل۔ گھوڑا تیز چلتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اب فوجوں میں گر گیا ہے جان کمرے بنی ہاشم، اب فوجوں میں گرے ہوئے نا مولا حسین علیہ السلام جو ہے
بزم کربلا اپنے بھائی کے تڑپتے ہوئے لاش پہ آئے. جناب عباس تڑپ رہے، خاک و خون نکلتا ہے. امام علی مقام نے اپنے زانوں پہ عباس کا سر رکھا، سر مبارک رکھ کے کہا عباس میں راضی ہوں، عباس میں راضی ہوں. ہاں عباس تیرے پاس اب اتنا وقت نہیں. عباس کوئی وصیت؟ آقا اگر غلام کے ہاتھ نہ کٹے ہوتے میں آپ کو زحمت نہ دیتا. جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی. آقا اب میری خواہش تو یہی تھی کہ جاتے وقت بھی آپ ہی کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں ریت اور خون بھرا ہوا ہے. اگر میرے ہاتھ ہوتے نا آپ کو تکلیف نہ دیتا، اگر تکلیف نہ سمجھ، اے بطول زادہ میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے کہ میں آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کو دیکھا، مظلوم نے مظلوم کو دیکھا، شہید ہونے والے نے شہید ہونے والے کو دیکھا، غریب نے غریب کو دیکھا. جب بھائیوں نے دیکھا ایک دوسرے کو، اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں عباس کوئی اور وصیت؟ آقا بس ایک وصیت ہے. میں کیا وصیت؟ کہا آقا اتنی سی وصیت ہے کہ آپ صبح سے جو ہے نا ہر شہید کا لاشا اٹھا اٹھا کے خیمہ گاہ میں لے کے گئے ہیں، مقتل گاہ سے جو ہے گنج شہداء میں لے کے گئے ہیں. آقا اس غلام کا لاشا یہیں دریا کنارے چھوڑ دینا. عباس کیا ہوا کہ میں زخمی بہت ہوں، عباس کیا ہوا کہ میں تھکا ہوا بہت ہوں، لیکن اب بھی حسین میری سکت ہے، میں تیرے لاشے کو لے جا سکتا. کیا ہوا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، پر اب بھی میں تیرے لاشے کو لے کے جا سکتا ہوں. میں ابھی بنی ہاشم کے بچوں کو صدا دوں گا، وہ میری آگے مدد کریں گے، تیرے لاشے کو خیمے میں لے کے جائیں گے. کہا نہیں بھیا حسین، میں سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کر کے آیا تھا. اب حسین، آقا حسین مجھے عباس کو شرمندگی ہوگی، میں خیمہ گاہ میں نہیں جاؤں گا. کہا عباس کوئی اور وصیت؟ اب تڑپنا شروع کیا میرے مولا. عباس کوئی اور وصیت؟ آقا کوئی اور وصیت نہیں. کہا عباس کیا مجھ حسین کی ایک آخری آرزو پوری کرو گے؟ چہ جائے کہ عباس علمدار موت کے آخری مراحل میں تھے، اپنی ساری قوت کو مجتمع کیا. زخمی عباس نے اٹھنے کی کوشش کی، تڑپتے عباس نے اپنے تڑپ کو کم کر کے اٹھنے کی کوشش کی. آقا اب بھی زندگی لے دے، 1000 مرتبہ لے دے، میں 1000 مرتبہ تیرے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، تو تو رسول اللہ کا بیٹا. کہا نہیں عباس اب زندگی کی بات نہیں، اب ایک میری حسرت، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے. 32 سال ہو گئے تو نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا، مجھے آقا کہا. عباس 32 سال ہو گئے میں یہ خواہش اپنے سینے میں لے کے پھر رہا ہوں، کبھی تو عباس مجھے بھائی حسین کہے، کبھی تو بھائی کہے. اب عباس تیرے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے بھائی تو کہہ دے، یا فرمایا نا بھائی کہہ دے. جناب عباس علمدار کے جسد اقدس میں ایک مرتبہ لرزہ پیدا ہوا. کہا میں غلام ہوں. آقا آپ تو فرزند رسول ہو، آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں، میری کیا وجہ؟ پھر آقا نے کہا حسین کی خواہش ہے. اے عباس یہ 3 دن کے پیاسے کی خواہش ہے، عباس یہ کچھ دیر کے مہمان کی خواہش ہے، عباس یہ ایک اللہ راضی کی خواہش ہے، عباس ایک پردیسی کی خواہش ہے، مجھے بھائی کہہ دے. عرض کرتے ہیں آقا میں نے تو ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا، میں کیسے بھائی کہہ دوں؟ اب میرے مولا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عباس یہ امام وقت کی خواہش ہے. اور حسین نے رونا شروع کیا. ادھر حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا تھا. جناب عباس کے لاشے میں لرزہ طاری ہوا، کربلا کی زمین ہلنے لگی. جناب عباس کے کانوں پہ ایک بیوی کے رونے کی آواز آئی جو رو کے کہہ رہی تھی عباس، عباس نہ رلا، اور میں نے چکیا پیس کے مارا ہے. جناب عباس نے مڑ کے دیکھا ایک سیاہ پوش مرد
اٹھایا، ٹوٹ آپ زخمی علم بھی ہے، علم کو لے کے میرے آقا حسین جب خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے نا، ننھی سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب جب علم آ رہا تھا، جناب سکینہ نے ننھے بچوں کو علم کو لے آئے۔ جب علم کو آتے دیکھا، جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا، پانی کے کاسے پکڑے ہوئے، کہا دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، ابھی پانی ملے گا۔ جب علم قریب آیا، کیا دیکھا؟ علم تو آ گیا، علم باہر نہیں آیا۔ ماتم حسین، یا